نہال جو زوار شاہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اسی کے گھر والوں سے ایک ایک کر کے بدلہ لے رہی ہے۔ زوار شاہ اس بات سے ہے پوری طرح سے انجان کہ جس مشل کی محبت میں وہ پوری طرح سے گرفتار ہو چکا ہے وہ مشل کوئی اور نہیں بلکہ وہ نہال ہے جس سے وہ پہلے سے ہی شادی کر چکا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نہال شباب کو زوار شاہ کی نظروں میں نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ زوار شاہ شباب کو پوری طرح سے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکے۔ بڑی ہی چالاکی کے ساتھ نہال پلاننگ کرتی ہے تاکہ شباب کو زوار شاہ کی نظروں میں نیچا گرا سکے۔ شباب جب حنین کو اپنے ساتھ باہر گھمانے کے لیے لے کے جاتی ہے تو وہیں پر ایک سانپ چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ زوار شاہ کو یہ دکھا سکے کہ شباب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کسی کی بھی جان نہیں ہے، یہاں تک کہ اس بچے کی بھی نہیں جس کی خاطر وہ یہ سب کچھ کرتی پھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ حنین کسی کو نہ تو دے گی اور نہ ہی وہ حنین کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عامر جو کہ نہال کے پیچھے پوری طرح سے لٹو ہوا گھوم رہا تھا، اسی عامر کو نہال اپنے جال میں پھنسا کر 103 ہاسپٹل میں لے جاتی ہے تاکہ وہاں پر اسے لے جا کر اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ عامر جو کہ پوری طرح سے مشل کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور چلا جاتا ہے مشل کے ساتھ ایک سنسان سے ہاسپٹل میں۔ وہاں پر لے جا کر مشل اسے اسٹریچر پر باندھ کر اپنی تمام تر ظلم و زیادتی کا بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ عامر کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ چیخو پکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی جان بچا سکے، لیکن وہاں پر اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ جب آتی ہے نہال اپنے اصلی روپ میں عامر کے سامنے تو عامر نہال کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم زندہ ہو، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہیں پر نہال عامر پر تشدد شروع کر دیتی ہے تاکہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم و زیادتی کا عامر سے پوری طرح سے بدلہ لے سکے۔ وہیں پر دوسری طرف شباب جو کہ زوار شاہ کے ذریعے پہنچ چکی ہے پوری طرح سے انیکسی میں، وہیں پر پہنچ جاتی ہے نہال اپنے دوسرے روپ میں شباب کے سامنے تاکہ وہ جا کر شباب کو ڈرا سکے، کیونکہ نہال بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جس دوران نہال کا قتل کیا جا رہا تھا تو شباب نے یہ تمام تر مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس کے باوجود وہ خاموش رہی تھی۔ آتی ہے نہال شباب کے پاس اور آ کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ نہال کو دیکھ کر شباب ڈر جاتی ہے کیونکہ شباب کو بھی یہی لگتا ہے کہ نہال مر چکی تھی، لیکن جب دیکھتی ہے نہال کو شباب تو وہیں پر ڈر سے پوری طرح سے مدہول ہو جاتی ہے۔ نہال جو کہ چالاکی کے ساتھ سانپ حنین کے آگے چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ شباب کو حنین سے کوئی بھی محبت نہیں ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ شباب جب سانپ کو دیکھتی ہے تو وہیں پر حنین کو چھوڑ کر ڈر کر بھاگ جاتی ہے اور زوار شاہ کو چیخو پکار کے ذریعے بلانے کی کوشش کرتی ہے کہ حنین کی جان بچانے کی خاطر نہال آگے بڑھتی ہے اور سانپ کو پکڑ کر وہیں پر دور پھینک دیتی ہے۔ زوار شاہ یہ تمام تر مناظر دیکھنے کے بعد اور بھی زیادہ نہال کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کا جو بھی فیصلہ کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل درست تھا۔ شباب یہ سب کچھ کرے گی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ زوار شاہ شباب کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے انیکسی میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی جان کی اتنی زیادہ پرواہ تھی کہ تم نے میرے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو۔ شباب جو کہ زوار شاہ کے سامنے چلانے کی کوشش کرتی ہے تو وہیں پر زوار شاہ شباب کو اس کمرے میں بند کر کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تم اسی کمرے میں رہو گی اور وہ بھی تن اور تنہا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا زوار شاہ نہال کے محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو کر اپنے تمام تر گھر والوں کو ایک ایک کر کے کھو بیٹھے گا؟ کیا کرے گی نہال زوار شاہ کے ساتھ؟ کس طرح سے بدلہ لے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ڈائن۔